حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا تم نہیں آیا کرتے تھے، میرا بلاوا تمہیں وارا نہیں کھاتا تھا، تم نے کنجریوں کے گیت سنے، تم نے بکواس سنی، تم نے ملنگوں کی خرافات سنی، تم اذان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا تم نہیں آیا کرتے تھے، میرا بلاوا تمہیں وارا نہیں کھاتا تھا، تم نے کنجریوں کے گیت سنے، تم نے بکواس سنی، تم نے ملنگوں کی خرافات سنی، تم اذان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے۔ ساری کائنات کو میں بناؤں، جب چاہوں فنا کر دوں، جس کو چاہوں موت کا پیالہ پلا دوں، جس کو چاہوں تخت شہنشاہی پہ بٹھا دوں، جس کو چاہوں تخت سے اٹھا کر فقیر بنا دوں، جس کو چاہوں عزت دے دوں، جس کو چاہوں ذلت دے دوں، جس کو چاہوں درجنوں بچے عطا کر دوں، جس کو چاہوں ساری عمر دنیا کی خاک چھان کر مر جائے، ایک بچہ نہ دوں، میری مرضی۔ shahideislam.com اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ پاک نے خود بتلا دیا، فرمایا کسی کی مشکل کشائی کرنے کے لیے، کسی کی حاجت روائی کرنے کے لیے، دور سے کسی کی بات سننے اور جاننے کے لیے، یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے لیے لازم ہیں جس کو موت نہ آئے۔ کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو، مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزماں پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو، رشوت لیتے وقت ڈرو، حرام کھاتے وقت ڈرو، چوری کرتے وقت ڈرو، کسی کی بہو بیٹی کی آبرو پر بات کرتے وقت ڈرو، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو، مزدوری کرتے ہوئے ڈرو، اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں۔ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن بدماشی کی نیت ہے ہماری۔ جناب سیدنا یونس علیہ السلام کپتان کے سامنے آ گئے، روتے ہوئے فرمانے لگے میرا معاملہ میرے اللہ سے بگڑ گیا، مجھے دریا میں پھینک دو، مجھے سمندر میں پھینک دو، میری وجہ سے سب کا نقصان نہ کرو۔ کپتان کہنے لگا، لوگ بھی کہنے لگے نا جی نا، ایسا خوبصورت آپ کا چہرہ، یہ ایسی شکل تو ہم نے آج تک دیکھی ہی نہیں، آپ تو ایسے گناہ ایسے کام کر ہی نہیں سکتے۔ نبی کی صورت وکھری، نبی کی سیرت وکھری، نبی کی آنکھ وکھری، نبی کا ناک نرالا، نبی کے لب نرالے، نبی کے ہاتھ نرالے۔ یونس علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں مجھے پھینک دو، لوگ بچ جائیں گے۔ اے میرے سنی مسلمانوں غور کرو، اللہ کا کرم تو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو رسول عطا کیا، اللہ نے جو محبوب اپنا عطا فرمایا ہے، خدا کی قسم ایسا لاجواب ہے، ایسا لاجواب ہے۔ آؤ قرآن پڑھو، قرآن بتائے گا آقا کی عظمت کیا ہے، اللہ کا قرآن بتائے گا مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، تاجدار مدینہ کی عظمتوں کا اعلان اللہ کے قرآن نے کیا ہے۔ اے لوگوں قرآن کہے تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا میری بات کا منکر ہو سکتا ہے، یہ علماء کہے تو انکار کر سکتا ہے، لیکن جب قرآن کہے تو کس کی ماں نے دودھ پلایا کہ انکار کر کے دکھایا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب حبیب کی عظمتوں کی بات آئی، جب مصطفیٰ پیارے کے مقام کی بات آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ واہ 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 واہ،
اللہ کے قرآن نے فرمایا اے نبی تمہیں شاہد بنا کے بھیجا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. اے لوگوں چلو میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پروردگار نے پہلے انسان کو، پہلے بشر کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیارے رسول جناب آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ نے جب زمین پہ بھیجا کیا کیا جناب حضرت آدم نے؟ اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا، اللہ کا پیغام اپنی قوم کو سنایا. حضرت آدم نے پروردگار کی احدیت کا اعلان کیا، اللہ کی صمدیت کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کیا. ادھر حضرت آدم نے اعلان کیا تو قوم نے سوال کر دیا، آپ کے امتیوں نے سوال کر دیا اے اللہ کے پیغمبر آدم آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، یہ بتاؤ آپ کو کس نے بتایا؟ حضرت آدم نے کہا مجھے فرشتوں کے سردار جبرائیل نے بتایا ہے. حضرت آدم نے بتایا کہ مجھے نبیوں کے، مجھے فرشتوں کے سردار نے بتایا ہے. فرشتوں کے سردار بلبل سدرہ، طائر سدرہ جناب جبرائیل نے بتایا ہے. آگے چلو، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت شیس علیہ السلام آپ نے اپنی قوم سے کہا اللہ ایک ہے. جب آپ نے اعلان کیا تو قوم نے آپ سے بھی کہا کہ آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو بتائیے آپ کو کس نے بتایا؟ حضرت شیس نے کہا مجھے بھی طائر سدرہ جبرائیل نے بتایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، 1,24,000 انبیاء و مرسلین نے جب اپنی قوم کے سامنے یہ پیغام سنایا اور جب انہوں نے اعلان کیا اللہ ایک ہے، سب نے سوال کیا آپ کو کس نے بتایا؟ تو انبیاء نے جواب دیا کہ ہمیں جبرائیل نے بتایا، فرشتوں کے سردار نے بتایا. لیکن خوش ہو جاؤ سنیو، جب تمہارے میرے نبی کی باری آئی، تاجدار مدینہ کی باری آئی، والی کائنات کی باری آئی، میرے آقا نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اہل مکہ سے فرمایا اے مکے والو، اے مکے کے لوگوں سنو اللہ ایک ہے. مکے والوں نے کہا اے محمد عربی آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، بتائیے آپ کو کس نے بتایا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے مکے کے لوگوں سنو، میں سن کر نہیں آیا، میں دیکھ کے آیا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. بیٹا جوان ہو گیا اب باپ کو باپ نہیں سمجھ رہا ہے، بیٹا جوان ہو گیا ماں کو ماں نہیں سمجھ رہا ہے. میں نے کہا تھا یہ سسٹم تو نے وہاں سے بگاڑ رکھا ہے جس دن سے تیرے بیٹے نے بولنا شروع کیا تھا، جس وقت سے تیرے بیٹے نے جب دنیا میں ہوش کا قدم رکھا تھا، جس دن سے تیرے بیٹے نے دنیا میں ہوش سنبھالا تھا، اسی دن سے تو نے اپنے بیٹے کو بگاڑ رکھا ہے. آج اگر تیری ریسپیکٹ نہیں ہو رہی ہے، آج اگر باپ کی عزت نہیں ہو رہی ہے، آج اگر ماں کی عزت نہیں ہو رہی ہے تو ضرور یہ ہماری غلطیاں ہیں. اگر اپنے بیٹے کو بچپنے سے قرآن سکھایا ہوتا، نماز کا عادی بنایا ہوتا تو یقیناً وہ اللہ والا بھی ہوتا، رسول والا بھی ہوتا. وہ جانتا کہ یہ میرا باپ ہے جسے جنت کا دروازہ کہا گیا ہے اور یہ میری ماں ہے جس کے قدموں میں اللہ نے جنت ڈال دی ہے. نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. نبی فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھنا عبادت. علامہ زمخشری فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن بھی تلاوت نہیں کر رہا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، خالی جا کر کے مسجد میں بیٹھ جائے، علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی سانسیں لے گا، جتنی سانسیں، ہر سانس پہ اللہ تعالی 400 نیکیاں عطا فرمائے گا.
سبحان اللہ